اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے دو ایسے ناموں کا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا کہ جسے آپ رات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح تک آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحانات رکھ دیے ہیں، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا کہ جس کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نہ رکھا ہو، سوائے مرض الموت کے۔ ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ دوستو، معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہیں، تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارک ہیں۔ ہر اسماء مبارک اپنے اندر الگ تفسیر کا حامل ہے۔ دوستو، اسماء مبارک کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہیں۔ دوستو، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ ایک ہی رات کے عمل سے آپ کی مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 10 منٹ آپ کی ہر اس حاجت کو پورا کرنے میں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے جو حاجت آج تک آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس مہینے کے کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس مہینے کے علاوہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آ جائے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف اسی مہینے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ رب العزت کے دو ناموں کا عمل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ اب نماز عشاء کے بعد سے لے کر اذان فجر تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر تو آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو پھر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز تہجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی حاجت روا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار، میں اسے رزق عطا کروں۔ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو نوازنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں وہ نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ نماز
تہجد کے ساتھ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو پھر نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بیٹھنا تنہائی میں ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کا مکمل آپ نے تصور کر لینا ہے۔ اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے، اور اگر آپ کی کوئی ایک خاص حاجت ہے تو آپ نے اس ایک خاص حاجت کا تصور کر لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 303 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 2 نام یا مجیبو یا وہابو، یہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 303 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ دونوں ناموں کو علیحدہ علیحدہ 303 مرتبہ نہیں پڑھنا، بلکہ دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے آپ نے، اور دونوں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ یا مجیبو یا وہابو یہ ایک ہو گیا، یا مجیبو یا وہابو یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 303 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے، اور سجدے میں اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور جتنی عاجزی کے ساتھ، جتنی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور آپ دعا مانگیں گے، اتنی جلدی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا مقبول ہوگی، اور جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے، ناجائز حاجت کے لیے ہرگز یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور جس جائز حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے وہ جائز حاجت انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی ضرور پوری ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے، اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، بڑی تاثیر رکھنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام ضرور کریں، کیونکہ نماز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ خالی وظائف نہ پڑھیں، وظائف کے ساتھ ساتھ نماز بھی ضرور پڑھیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، پھر دیکھیں آپ جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔